رمضان المبارک کا ایک ایسا عمل جو موت کی تکلیف ختم کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کی سختی دنیا کے سب سے بڑے عابد اور ولی پر بھی آتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے، جب ان کی روح قبض ہونے لگی تو وہ کہنے لگے، اے ملک الموت، کیا دوست بھی دوست کی جان اتنی سختی سے نکالتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے خلیل اللہ، یہ تو موت کی سب سے ہلکی شکل ہے۔ ذرا سوچیں، اگر اللہ تعالیٰ کے خلیل پر بھی موت کی سختی آ سکتی ہے تو ہم عام انسانوں کی کیا حالت ہوگی؟ لیکن خوش قسمتی سے رمضان المبارک میں ایک ایسا عمل موجود ہے جسے اگر کوئی کر لے تو اس کی موت آسان کر دی جائے گی اور اس کی روح ایک خوبصورت خوشبو کی طرح جسم سے نکلے گی۔ لیکن یہ عمل کیا ہے؟ کیا یہ کوئی خاص دعا ہے، کوئی خاص عبادت یا کوئی مخصوص ذکر؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس عمل کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے جو آپ کو موت کی سختیوں سے نجات دے سکتا ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ اگر آپ نے یہ جان لیا اور اس پر عمل کر لیا تو شاید موت کی وہ تکلیف جو لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ موت کی سختی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر مرنے والا اپنی جان نکلنے کے وقت کی سختی کو بیان کر سکے تو لوگ زندگی گزارنے کا طریقہ ہی بدل دیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی سختی 300 تلواروں کے وار کی طرح ہوتی ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ دنیا میں ہر شے کا علاج ہے لیکن موت کا کوئی علاج نہیں۔ اگر کسی کو بخار ہو تو وہ دوائی لے سکتا ہے، اگر کسی کو درد ہو تو وہ آرام کر سکتا ہے، لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی۔ اب آتے ہیں اس خاص عمل کی طرف جو رمضان المبارک میں کرنے سے موت کی تکلیف آسان ہو جاتی ہے۔ یہ عمل روزہ توبہ اور ایک خاص دعا پر مشتمل ہے۔ روزہ رمضان المبارک کا روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ روزہ رکھنے والے کی موت آسان کر دی جاتی ہے اور جب اس کی جان نکلتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں، یہ وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکا رہا پیاسا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے موت کو آسان کر دیا۔ محترم ناظرین، سچی توبہ رمضان المبارک توبہ کا مہینہ ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو شخص رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جب وہ مرے گا تو اس کی روح کو آسانی سے نکالا جائے گا۔ ناظرین، ایک خاص دعا، یہ وہ دعا ہے جو رمضان المبارک میں کرنے سے موت کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اے اللہ، میری موت کو ہر برائی سے نجات کا ذریعہ بنا دے، میرے لیے سکرات الموت کو آسان کر دے اور میرا خاتمہ بہترین کر دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اپنی رحمت سے میری مدد فرما۔ یہ 3 اعمال، روزہ، سچی توبہ اور یہ خاص دعا، اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں انہیں اپنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی موت کو آسان کر دے گا اور وہ پرسکون حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا۔ تو پھر کیا خیال ہے، کیا آپ اس رمضان المبارک کو ایسے ہی گزرنے دیں گے یا اس میں وہ نیکیاں کریں گے جو آپ کے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنیں گی؟ محترم ناظرین، موت کب اور کیسے آتی ہے؟ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ بعض لوگ لمبی عمر پاتے ہیں جبکہ کچھ بہت جلد دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سائنسی طور پر بھی موت کی پیش گوئی ممکن نہیں، لیکن کچھ بیماریوں اور حادثات کے امکانات بتائے جا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عالم رنگ و بو میں
جس شے کو بھی زندگی بخشی ہے اور اسے اس عالم میں حیات عطا فرمائی ہے، پھر وہ چاہے انسان ہو، جن ہو، جانور ہو یا اور کوئی، اس لیے موت لازمی اور یقینی ہے۔ جس نے زندگی کا لطف اٹھایا اسے موت کا مزہ بھی چکھنا ہے۔ جو یہاں آیا ہے اسے ایک دن یہاں سے رخصت بھی ہونا ہے، اور جس نے اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا ہے اسے موت کا منظر بھی دیکھنا ہے۔ موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے۔ موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر شخص نے پینا ہے۔ واقعی حقیقت بھی یہی ہے کہ موت ایک ایسا جام ہے جس کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ کی چشمان اقدس سے نکلنے والے آنسوؤں سے مٹی نم ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا، اے اسلامی بھائیو، اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں سب قبریں اوپر سے بظاہر ایک جیسی معلوم ہوتی ہیں کہ سب ایک ہی طرح کے مٹی کے تودے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی، کیونکہ اندر سے کسی کی قبر باغ و بہار اور کسی کی آگ ہی آگ ہوتی ہے۔ کوئی اپنی قبر میں اللہ پاک کی نعمتوں کے مزے لوٹ رہا ہوتا ہے اور کوئی عذاب کا شکار ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موت تو ہر ایک کو آ کر ہی رہتی ہے۔ کسی کو اچانک موت آتی ہے، مثلاً کسی حادثے کے سبب یا قدرتی آفات کے سبب، جن میں زلزلے، سیلاب، آندھی، طوفان اور دوسرے وبائی امراض شامل ہیں۔ تو کسی کو بیماری میں، تو کسی کو گھر کے بستر میں، تو کسی کو مسجد میں۔ موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت کسی کی نہیں ٹلتی۔ جب اس کا وقت آ جائے تو چاہے بادشاہ ہو یا غلام، امیر ہو چاہے فقیر، سفیر ہو چاہے مشیر، یہ کسی کو نہیں بخشتی۔ چاہے زمین کے اندر چھپ جائے یا آسمان کی وسعتوں میں محفوظ ہو جائے، لیکن موت جو ہے جب اس کا وقت آ جائے تو آ کر ہی رہتی ہے۔ ہر شخص کی زندگی مقرر ہے، اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں اور اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ اس کا نام موت ہے۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسانی کے ساتھ باقی رہتا ہے، اس لیے بدن پر جو گزرے گی روح اس سے ضرور آگاہ و متاثر ہوگی، جس طرح دنیاوی زندگی میں ہوتی ہے، بلکہ اس سے زائد۔ اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و کلفت کے الگ الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ روح کے رہنے کے لیے مقامات مقرر ہیں، نیکیوں کے لیے علیحدہ، بدوں کے لیے علیحدہ، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بادستور باقی رہتا ہے۔ قبر پر آنے جانے والوں کو دیکھتے، پہچانتے اور ان کی بات سنتے ہیں۔ البتہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ اس کی مثال حدیث شریف میں یہ فرمائی گئی ہے کہ ایک تیز ہے، پہلے قفس میں بند تھا، اب آزاد کر دیا گیا، اور کافروں کی ارواح کو کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کہ قید ہیں۔ موت کے معنی ہے روح کا جسم سے جدا ہونا، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے۔ جو روح کو فنا مانے وہ بد مذہب و گمراہ ہے۔ جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے واپس ہوتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے بڑے بڑے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں ڈرونی، آنکھیں دیکھ کے برابر سیاہ اور نیلی، بدن کا رنگ سیاہ اور بال سر سے پاؤں تک، غرض ہیبت ناک صورت کا سامنا ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو موت کی سختی سے بچائے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔